اسحاق ڈار کیا کر رہے ہیں کہ ایک تو آئی ایم ایف کے ساتھ غلط بیانیاں کر رہے ہیں، دوسرا آئی ایم ایف کی شرائط پوری طرح سے نہیں مان رہے، اور نیلے پہ دیلا یہ ہے کہ عوام کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں جمیل سکھیرا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تھوڑی معیشت پر بات کرتے ہیں۔ آج ڈالر کا ریٹ اوپن مارکیٹ میں 286 روپے، انٹر بینک میں 281-82 روپے ٹریڈ ہو رہا ہے۔ روپے کی بے قدری جاری ہے، اور دوسری جانب ہے آئی ایم ایف جو ابھی تک ہمیں قرضوں کی قسط جاری نہیں کر سکا۔ ہم آئی ایم ایف کو منا ہی نہیں سکے۔ منانے سے مراد یہ ہے کہ اس کی جتنی بھی شرائط ہے وہ ہم نے پیش کی، مان لی، لیکن اس کو بھی پورا نہیں مانا گیا۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے تو میں شرح سود کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو کہا گیا آئی ایم ایف کی طرف سے کہ سیلز ٹیکس کو، جی ایس ٹی کو 17 سے 18% کرو، اور لگژری آئٹمز پر 17 سے 25% پہ لے کر جاؤ۔ ہو گیا، 100% ہم نے بات مان لی، لیکن شرح سود کو مہنگائی کے حساب سے بڑھانے کا آئی ایم ایف نے کہا، اور وہ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ شرح سود 4% بڑھاؤ، جس کو وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے آئی ایم ایف کی میٹنگ میں کہہ دیا کہ اوکے، لیکن عوام کے رد عمل سے بچنے کے لیے اس کو 2% بڑھایا۔ تو خبر یہ ہے کہ 4 اپریل کو شرح سود میں مزید 2% کا اضافہ ہونے جا رہا ہے، تو ٹوٹل 4% یہ شرح سود ہم نے بڑھانی تھی۔ پھر یہ کہتے ہیں میڈیا پر آ کر کہ آئی ایم ایف سے ہمارے مذاکرات تو جاری ہیں، لیکن بلا وجہ کی تاخیر ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیوں آئی ایم ایف ہمیں قرضہ نہیں دے رہا۔ تو یہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی نالائکی اور نااہلی ہے کہ وہ ابھی تک ان شرائط کو مان نہیں سکے۔ مفتاح اسماعیل صاحب ایک تعلیمی ادارے میں موجود تھے، اور انہوں نے بڑے اپنے تجربات بھی شیئر کیے اور اسٹوڈنٹ سے بات چیت بھی کی، اور انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ آئی ایم ایف ہمیں قرضہ کیوں نہیں دے رہا۔ اس میں ایک کام کی بات یہ تھی کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ جب ہم حکومت میں آئے تو وزیر خزانہ میں تھا، اور میں آئی ایم ایف کے اس پروگرام کو لے کر چل رہا تھا، اور آئی ایم ایف کو بہت سی یقین دہانیاں کروانی پڑتی ہیں۔ آپ کی حکومت کتنی دیر کے لیے آئی ہے، کتنی دیر چلے گی، کیا وہ اپنی مدت پوری کرے گی، وزیر خزانہ بار بار چینج تو نہیں ہوگا، گورنر اسٹیٹ بینک تو بار بار چینج نہیں ہوگا، آپ کی پالیسیز تو بار بار چینج نہیں ہوں گی۔ تو پھر ایک میکنزم اور ایک اسٹریٹجی کے ذریعے آئی ایم ایف آپ کو باؤنڈ کرتا ہے کچھ شرائط پر، کیونکہ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ قرضہ ضرور لو، لیکن وہ قرضہ واپس کس طرح کرو گے اس کا پلان بھی دو۔ تو ایک تو غلط بیانی یہ ہو گئی کہ مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہٹا کر اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ لگا دیا، اور اسحاق ڈار کیا کر رہے ہیں کہ ایک تو آئی ایم ایف کے ساتھ غلط بیانیاں کر رہے ہیں، دوسرا آئی ایم ایف کی شرائط پوری طرح سے نہیں مان رہے، اور نیلے پہ دیلا یہ ہے کہ عوام کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں اپنی پرانی ویڈیوز میں بھی بار بار کہہ چکا ہوں کہ اسحاق ڈار میڈیا پر آ کر جھوٹ بولتے ہیں، ایک کے بعد ایک جھوٹ بولتے ہیں، اور ہر دوسرے دن ہی وہ جھوٹ ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے اس جھوٹ پہ۔ مثال کے طور پر یہ ایٹمی اثاثوں والی جو بات آئی کہ آئی ایم ایف اب کہہ رہا ہے کہ لانگ رینج میزائلز جو ہے ان پر پابندی لگے گی، پھر خبر آئی جی کہ امریکہ کہہ رہا ہے۔ میں نے تو اسی دن ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایٹمی پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، قرضہ نہ دو، بے شک ہم مینج کر لیں گے کسی طریقے سے، لیکن ملکی سالمیت پر ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ تو وہ بیانیہ پٹ گیا، وہ بیانیہ بننے سے پہلے ہی ردی کی ٹوکری میں چلا گیا۔ اس وقت نون لیگ سوائے الزامات لگانے کے، سوائے جھوٹے بیانیے گھڑنے کے، اور سوائے دوسروں کی سیاست کو ختم کرنے کی کوششوں کے علاوہ اور اپنے کیسز ختم کرنے کے علاوہ اور کسی چیز پر ان کی توجہ نہیں ہے۔ آپ سبسڈائز آٹے کی کہانی دیکھ لیں، اس وقت خبریں آپ کے سامنے ہیں، مفت آٹا کون لوٹ کر لے کر جا رہا ہے، اور سبسڈائز آٹا کہاں کہاں دستیاب ہے، کہیں بھی نہیں۔ اس پکچرز میں آتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد آپ 50 روپے فی لیٹر پیٹرول کی سبسڈی کی کہانی دیکھ لیں کہ کس طرح عوام کو ایک لالی پاپ دیا گیا کہ موٹر سائیکل والوں کو، رکشوں والوں کو، اور چھوٹی گاڑیوں لائک 800 سی سی جو نیچے گاڑی ہے ان کو 50 روپے فی لیٹر سبسڈی ملے گی۔ فوراً 24 گھنٹے کے اندر اندر اپنی یہ خبر باؤنس بیک کر گئی، اور اس خبر کو واپس لینا پڑا کہ جی ہم اس کو فی الحال مؤخر کر رہے ہیں، کیونکہ فوراً آئی ایم ایف نے کہہ دیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اچھا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ سبسڈی نہ دیں۔ اب دیکھیں انٹرسٹنگ پارٹ کیا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ غریب عوام کو آپ سبسڈی نہ دیں، انہوں نے یہ کہا کہ آپ کس میکنزم کے تحت یہ سبسڈی دے رہے ہیں، کیونکہ اس میں تو چوری کی بہت گنجائش ہے، یہ تو پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے، یہ فیل پلان ہے آپ کا۔
کہ آپ 50 روپے پر لیٹر موٹر سائیکل والوں کو اور چھوٹی گاڑیوں والوں کو سبسڈی دیں گے، کیونکہ عوام گاڑی فل کروائے گی 50 روپے کم پہ، اور جا کر وہ پیٹرول پورا نکال کے بیچ دے گی، بے شک 25 روپے کم پہ بیچ دے، وہ بائک والا بھی یہی کرے گا، رکشے والا بھی یہی کرے گا۔ تو ٹارگیٹڈ جو سبسڈی ہے وہ ایک اسٹریٹجی کے تحت دی جاتی ہے۔ تو آپ جسٹ امیجن کہ اس وقت کی موجودہ حکومت، اس وقت کے موجودہ جو وزیر خزانہ ہے، اتنے نااہل اور نالائق ہیں کہ میڈیا پر جو رپورٹس چل رہی ہیں، سینئر لوگ جن کو میں سینئر مانتا ہوں اور جن کو میں سنتا ہوں، جن میں اکانومسٹ بھی ہیں، وہ بتا رہے ہیں انڈیکیشنز کیا ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا پلان کیا ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی اپنی من مانی۔ مجھے تو لگ رہا ہے شاید یہ اس ملک کو دیوالیہ کروا کر ہی چھوڑیں گے، کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب نے اپنی اس بات چیت میں یہ بھی کہہ دیا کہ اگر ہم ڈیفالٹ کر گئے تو اشرافیہ تو سہ جائے گی لیکن عوام بیچاری مر جائے گی۔ تو وہ اشرافیہ تو اس وقت حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے، جن کی خاندانی سیاستیں ہیں کئی سالوں سے، اور جن کے اپنے فیملی بزنسز ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے بھی باہر۔ تو ایک ہی بات بار بار جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اس ملک میں جو مافیاز ہیں وہ ملک کو چلا رہے ہیں، وہ مافیاز حکومت میں بھی ہیں، وہ مافیاز بیوروکریسی میں بھی ہیں، وہ مافیاز بزنس میں بھی ہیں۔ وہ اکثر بات کی جاتی ہے نا تھنک ٹینکس کی، کہ تھنک ٹینکس یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کوئی ملک کس طرح چلے گا، اس کی اکانومی کس طرح سنبھلے گی، یا وہ ترقی کس طرح کرے گا۔ تو انفارچونیٹلی پاکستان کے تھنک ٹینکس جو ہیں ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ ان کا پاکستان میں صرف ایک ہی انٹرسٹ ہے کہ ہم 1 ارب لگائیں تو ہمیں 5 سے 10 ارب واپس آئے اور وہ ہم ملک سے باہر لے جائیں۔ یقین کریں اس ایک انٹرسٹ کے علاوہ اس مافیا کا کوئی دوسرا انٹرسٹ نہیں ہے۔ اس عوام کی حالت بدلنے کا خیال کسی کو نہیں ہے۔ اب میں 4 خبریں آپ کو بتا دوں۔ آنے والے دنوں میں مہنگائی مزید بڑھے گی، شرح سود مزید بڑھنے جا رہی ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا 4 اپریل کو 2% مزید بڑھ جائے گی، اور ٹوٹل 4% شرح سود بڑھنے کے بعد یہ 22% پر پہنچ جائے گی۔ ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر شرح سود پہنچ جائے گی۔ ہماری مہنگائی کی شرح 50% کراس کرنے والی ہے، سالانہ اعداد و شمار۔ آپ دیکھیں کہ یہ انڈیکیشنز کتنے خطرناک ہیں، اور اس وقت کی موجودہ حکومت کی پریورٹیز کو آپ دیکھیں کہ سوائے مار دھاڑ، گرفتاریوں اور الزامات اور اپنے مقدمات ختم کروا کے دوسروں پہ مقدمات ڈلوانے کے علاوہ اس وقت موجودہ حکومت کچھ نہیں کر رہی، اس عوام کا بالکل نہیں سوچ رہی۔ بہت انفارچونیٹ سچویشن ہے اس وقت پاکستان کے لیے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔